بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غریب پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، دو چیزیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک اہل قرابت رشتہ دار اور رشتہ داروں کا تعلق ہے، اس پر صدقہ عام غرباء پر صدقہ سے مقدم ہے، کیوں؟ اور افضل بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک اشرفی یعنی پیسے جو بھی ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ایک اشرفی تو غلام کا نیک آزاد میں خرچ کرے، ایک اشرفی تو کسی فقیر کو دے، اور ایک اشرفی تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ ان سب سے افضل یہی ہے جو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اپنے خاندان والوں پر خرچ کرے، غریب جو ہوتے اس پر خرچ کرے، یہ سب سے افضل ہے، بشرطے کہ محض اللہ کے واسطے خرچ کیا جائے اور صرف ضرورت مند ہو، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک باندی آزاد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو اپنی ماں کو دے دیتے تو زیادہ ثواب ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور سے صدقہ کرنے کی ترغیب دی، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابہ اور فقہاء میں ہے، ان کے اہلی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، تمہاری مالی حالت کمزور ہے، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر یہ دریافت کر لو کہ میں صدقہ کا مال تمہیں دے دوں تو یہ کافی ہے یا نہیں۔ انہیں فرمایا کہ تم خود ہی جا کر دریافت کر لو، کہ ان کو اپنی ذات کے لیے دریافت کرنے میں غالباً حجاب اور خود عرضی کا خیال ہوگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہاں دروازے پر دیکھتے کہ ایک عورت اور بھی کڑی ہے، وہ بھی یہی مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مطلب جمال کی وجہ سے دریافت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے ان سے درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیں کہ دو عورتیں کڑی ہیں اور یہ دریافت کرتی ہیں کہ اگر وہ اپنے خاوندوں پر جو یتیم بچے پہلے خاوندوں سے ان کے پاس ہیں ان پر صدقہ کرے تو یہ کافی ہے کہ نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون عورتیں ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ ایک فلاں عورت انصاریہ ہے اور ایک عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے لیے دگنا ثواب ہے، کیوں؟ صدقہ کا بھی اور قرابت کا بھی، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کے لیے ایک ورم سے مدد کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ دوسرے پر 20 ورم خرچ کرنے سے، اور اسی میں اس پر 100 ورم خرچ کر دوں یہ زیادہ محبوب ہے کہ غلام آزاد کرنے سے۔ مطلب یہ کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی، لیکن بغیر کسی غرض، بغیر کسی مطلب کی۔ آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ خرچ کرتے ہیں لیکن کچھ شرط بھی لگا دیتے ہیں، جب عزت کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے تم پر تو خرچ کیا ہے، پھر لوگوں کو یہ بات یاد دلاتے ہیں۔ یاد رکھے جب آپ نے کسی کو مثال کے صدقہ دے دیا اللہ کے خاطر، اور کسی وقت بعد اس کو صدقہ یاد کرا کہ میں نے تجھ پر صدقہ کیا، آپ کا صدقہ سا اسی ٹائم ختم۔ کسی کو یاد نہیں کرانا کہ بس ہو گیا اللہ کی خاطر ہو گیا۔ آج کل رشتہ داروں کو دینے کا سب سے بڑا جو خرابی یہ ہے کہ لوگ پھر بعد میں اس کو یاد کراتے ہیں کہ تو میرے سامنے بات کر، تجھ کو میں نے تو فلاں جگہ یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صدقہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں میں خاندان میں مثال کے طور پر غریب ہو نا، اس کی صورت یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس مال ہے، رشتہ داروں پر صدقہ کرنا چاہتے ہیں، خود مت دے، کسی کی وسیلے کے تھرو اس کو دے دے، اس کو یہ بھی پتہ نہ چاہیے کہ فلاں نے مجھے دیا ہے، کسی اور کو نائب بنا کر اس کو دے کر کہ یہ اس فلاں کو دے دو، آپ کا نام بھی بچ جائے گا، رشتہ داری بھی آ جائے گی، اور آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ درمیان میں کسی کا واسطہ بناؤ،
وہ واسطہ جو مثال وہ اس کو نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے، رشتہ داروں کو آپ کے پیسے بھی پہنچ گئے، مال بھی پہنچ گیا، اور آپ کو 2 ثواب، صلہ رحمی کا بھی ثواب مل جائے گا اور صدقہ کرنے کا بھی کیا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.